تجارت کا مسئلہ لے لیں، نوکری اور ڈیوٹی کا مسئلہ لے لیں، اس کے اندر بھی ہمارے اندر توکل نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان ذریعہ آمدنی کے لیے یا ذریعہ آمدنی کو بڑھانے کے لیے حرام ذرائع اور وسائل اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ آگے سے عذر پیش کرتا ہے، جی کیا کروں، جھوٹ نہیں بولوں گا تو کھاؤں کہاں سے، بھوکا مر جاؤں۔ تو اب اس کا توکل اللہ پر نہیں ہے، جھوٹ کے اوپر ہے، جھوٹ کے اوپر اس نے سارا رکھا ہوا ہے کہ اگر جھوٹ بولوں گا روزی ملے گی، جھوٹ نہیں بولوں گا روزی نہیں ملے گی۔ اور آج جو ڈیوٹیاں کرنے والے میرے بھائی ہیں، ہمارے بھائی جو ڈیوٹیاں کرنے والے، مختلف کام کرنے والے ہیں، وہ خیانت کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، خیانت کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور آگے سے جواز کے پیش کرتے ہیں جی کفیل نے ہمارے کون سے حقوق پورے دیے، ہمارے ساتھ وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ اور خیانت کرنے کو وہ کیا سمجھتے ہیں، این اپنا حق بھی سمجھتے ہیں، اور جب ان کو سمجھا جی کیا کریں یہ سب چلتا ہے، اب ادھر ادھر نہ کریں، ہیر پھیر نہ کریں، تھوڑا آگے پیچھے نہ کریں تو کیا کریں، گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ رشوت لینے والے کو آپ سمجھاؤ، وہ بھی یہ کہے گا جی کیا کروں مولوی صاحب، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب کیا کروں، لینی پڑتی ہے، میں کون سے پیسے لے رہا ہوں۔ تو اب سارا توکل کس کے اوپر چلا گیا، کس کے اوپر چلا گیا، رشوت پر چلا گیا۔ اللہ کی ذات پر توکل کہاں، اللہ کی ذات پر میں پوچھتا ہوں توکل کہاں ہے؟ یہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی ایسی حالت بنی، اللہ کی قسم توکل اس کی اندر سے رخصت ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی جو ہمارے اندر موجود ہے، جو توکل کے بالکل خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ مادی اور ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا۔ اگر کسی کی نوکری ہے، وہ سمجھتا ہے نوکری نہیں ہوگی تو میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو اس کے اندر اللہ کے اوپر توکل موجود نہیں، وہ چاہے کتنے دعوے کیوں نہ کریں، وہ کتنے اس چیز کے دعوے کیوں نہ کریں، اگر اس کا اعتماد اپنی کاریگری کے اوپر ہے، اپنے فن کے اوپر ہے، اپنے عہدے پر ہے، اپنے پیشے پر ہے، اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ میرا فن نہ ہو۔ آج لوگ ڈاکے اور چوری کو بھی فن کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ڈاکو کو اور چور کو سمجھایا نا یہ کیا آپ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، چوری کرنا، یہ لوگوں کے ہاتھوں مارنا۔ وہ کہتا ہے کیا کروں جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ڈاکہ نہ ڈالوں بچے بھوکے مر جائیں گے، بھوکا مر جاؤ۔ اللہ کی قسم یہی بات زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کی بات سمجھ آتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا، ان کے اندر شرک تھا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ اگر ان کی زبان سے بات نکلی تھی تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، کہتا ہے ڈاکہ نہ ڈالوں، چوری نہ کروں، خیانت نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں، بھوکا مر جاؤ۔ اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، مہینوں کے اندر ہیر پھیر کرتے تھے، کیونکہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم 3 مہینے مسلسل اگر کہتے تھے ڈاکہ نہ مارے ہمارے تو گھر خالی ہو جائیں گے، بچے مر جائیں گے، ہم خود بھوکے مر جائیں گے۔ لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، محرم کے مہینے کو سفر کی جگہ پر لے آتے، سفر کو محرم کی جگہ پر لے آتے اور ڈاکہ مارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، دنیاوی ظاہری اسباب، اور اسی طرح سے پیسہ، دولت۔ اللہ کی قسم میں بار بار عرض کروں، سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر آج ہماری جیب کے اندر پیسے نہ ہوں، سب سے پہلے یہ خیال آتا میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا۔ میں پوچھتا ہوں یہ توکل ہے؟ یہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے۔ یہ توکل کس پر چلا گیا؟ یہ اس پیسے کے اوپر چلا گیا، یہ ان نوٹوں کے اوپر چلا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اپنی نوکری کو بچانے کے لیے کسی کو رشوت دینی پڑے، کسی کا ہاتھ مارنا پڑے، کہتا ہے نوکری نہ جائے، جو جاتا ہے باقی چلا جائے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے جی میری نوکری چلی گئی، میرا عہدہ چھن گیا تو کہاں سے کھاؤں گا۔ گویا کہ اس کا سارا توکل نوکری پر ہے، کرسی کے اوپر، عہدے کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر کوئی توکل نہیں ہے۔ یہ ہماری آج حالت ہے، جبکہ یہ مسئلہ کیا ہے، عین توحید ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا عین توحید۔ ذرا دیکھیے اپنے آپ کو۔ اسی طرح سے لوگ آج اگر وہ کوئی تجارت کرتے ہیں تو کسی گاہک کو دوسرے کی دکان پر جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے۔ کیوں؟ اگر ادھر چلا گیا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا،
اور یہ مثالیں تو آپ کو معاشرے کے اندر عام ملتی ہوں گی. مثلا اگر کسی کی کپڑے کی دکان ہے اور آس پاس کوئی اور کپڑے کی دکان ہے، کوئی اور آئے کپڑے کی دکان لگانے کا سوچے تو جس کی پہلے سے ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کپڑے کی دکان نہ لگائے، یہ آئے گا. پہلے سارے گاہک میرے پاس آتے تھے، اب آدھے ادھر اس کے پاس جائیں گے، آدھے میرے پاس آ جائیں گے. یہ توکل کس پر چلا گیا؟ دکان کے اوپر چلا گیا، اللہ کی ذات پر نہیں رہا. آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ کسی دنیا کے دور دراز کونے کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جیب کے اندر وہ پیسے رکھے ہیں جو آپ کا رزق بننے والا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے دور دراز کونے سے اٹھا کر اسباب پیدا کرے گا. آپ سعودیہ میں ہو، پاکستان میں، انڈیا میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر لائے گا. آپ کو آ کر وہ پیسے دے گا کیونکہ وہ آپ کا رزق اللہ نے لکھ دیا. یہ ہے توکل، اللہ کی ذات کے اوپر یہ توکل ہے. سونے کی مارکیٹ ہے، وہاں پر کوئی نئی سونے کی دکان آسانی سے لگنے دیں گے؟ نہیں لگنے دیں. ذہن کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے یہ آئے گا ہماری دکانداری خراب کرے، اور یہی دیکھ کر اپنی دکان کے اوپر ریٹ تھوڑا سا کم کر دیا، کہا میرے پاس آئے ادھر نہ جائے. کرتے ہیں نا، میری زیادہ فروخت ہو اور دوسرا اگر اس کی دکان کے اندر سودا زیادہ بن گیا دوسرے کے پاس نہیں آیا تو مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں اس کے اوپر. آواز دیکھا نا، زبان کو ذرا چلایا کرو، گاہکوں کو اپنی طرف کھینچا کرو، یہ ساری کی ساری چیزیں توکل کے خلاف ہیں. اپنے اندر توکل پیدا کریں. نماز کے لیے دکان بند کر کے نہیں جائے گا. کہتا ہے جی مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کیا کروں، میں نماز پڑھنے چلا گیا، گاہک آ گیا، پھر اب اس کا توکل اللہ پر ہے گاہک کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے گاہک کے اوپر؟ گاہک کے اوپر، کیونکہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ گاہک آئے گا تو وہی روزی دے گا، گویا کہ اس کی روزی کا مالک گاہک بن گیا. حتیٰ کہ جمعے کی اذان، دوسری اذان کے بعد، اپنے ملکوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، جمعے کی دوسری اذان ہو جانے کے بعد حتیٰ کہ کئی دکاندار تو ایسے ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ مولوی صاحب دوسرا خطبہ اس کے آخری الفاظ ہیں، جلدی سے شٹر نیچے ڈالا، بھاگتے ہوئے آئے اور پہلی یا دوسری رکعت میں آ کر مل گئے. پہلے دکان کھول کر رکھتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں جمعے کے اندر چلے گئے گاہک خالی چلا جائے گا. اور قدرتی بات ہے گاہک بھی نماز کے وقت ہی زیادہ آتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا گاہک آئے گا جس کو بندہ موڑ نہیں سکتا. اب بندہ سوچتے اس کو ناراض کروں، لیکن اس کو راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھ. یہ توکل ہے اللہ کے اوپر؟ یہ کہاں کا توکل ہے؟ یہ توکل نہیں ہے. اسی طرح سے عام جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بھی ایسی بہت ساری مثالیں توکل خلاف ہیں. لوگ منصوبہ بندیاں کرا رہے ہیں، بچے دو ہی اچھے. وجہ کیا ہے جی؟ بچے زیادہ ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، ان کو پالنے کا مسئلہ ہو جائے گا. اب گویا کہ وسائل کے اوپر توکل، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر توکل ہوتا تو اس کو زیادہ بچوں سے کبھی پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ بچوں کا پالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ان کو رزق فراہم کرنا، وسائل کو زیادہ کرنا، یہ اللہ کا کام. اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو گئے، وسائل کم ہے، آبادی زیادہ ہو گئی، مسئلہ بن جائے گا، لہذا منصوبہ بندیاں، بچے دو ہی اچھے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور آخر کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنے اندر توکل کیسے پیدا کریں. اپنے اندر توکل اس طرح سے پیدا کریں کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں. اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں ان کے اوپر آپ کو اتنا یقین ہو گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ توکل یقین کا پھل ہے، یقین کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. اسی طرح دوسری چیز جس کے لیے ہم اپنے اندر توکل پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھیں. اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز مجھے دی ہے، اگرچہ تھوڑی دی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالی نے مجھے اتنی دی ہوگی جتنا میرے حق میں بہتر تھی. یہ نہ اللہ میں نے اتنی مانگی تھی، میں 1000 مانگا تو نے
نے 100 دے دیا. نہیں, اللہ کے اوپر حسن ظن رکھیں, اچھا گمان رکھیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے محنت کی, آپ نے کوشش کی, لیکن پھر بھی اللہ نے آپ کو محروم رکھا, پھر بھی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاں چیز سے مجھے محروم رکھا ہے, فلاں چیز مجھے نہیں عطا کی, ہو سکتا ہے اس کے اندر میرا کوئی دینی, دنیاوی, مالی, جسمانی کوئی نقصان ہو, کیونکہ میرا رب میری مصلحتوں, میرے نفع اور نقصان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں, اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہوگا. اور پھر جب اس طرح سے آپ کے اندر توکل پیدا ہوگا تو پھر یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ بڑا عظیم عمل ہے, اس کے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ خود اسے کافی ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اس کی فلاں جائے گا, بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ خود اسے کافی ہو جاتا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو کافی ہو جاتا ہے, جب اللہ کسی بندے کو کافی ہو جاتا ہے, یہ ساتوں آسمان, یہ زمینیں, ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں, اگر وہ سارے کی ساری اس کے خلاف منصوبہ بندیاں کریں, اس کے خلاف سازشیں کریں, اس کو نقصان پہنچانے کی پلانیں کریں, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ اللہ اس کو کافی ہو چکا ہے. اور بعض سلف کا قول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے, کہتے ہیں کہ من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل اللہ, جو بندہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ پاور اور طاقت اس کے پاس ہو, کہا وہ اللہ کے اوپر توکل کر لے, اللہ سب سے زیادہ طاقت اور قوت اس کو عطا کرے گا. کیوں؟ جب اللہ پر توکل کرے گا اللہ خود اسے کافی ہو جائے گا. جس کو خود اللہ کافی ہو چکا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں. یہ توکل ہے, اتنا عظیم عمل کہ جس کے بارے میں آج ہمارے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں, بڑی لمبی بحث ان غلطیوں اور کوتاہیوں. اس عمل کو پیدا کریں. آخری حدیث, ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے, معذرت کے صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے قیامت کے بعد جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہوگا, لوگ جمع ہو رہے ہوں گے, یہ منظر آپ نے بیان کیا, تو آپ نے بتایا کہ کوئی بندہ, کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ اتنی جماعت ہوگی, کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ اتنی جماعت ہوگی, اور اسی طرح سے کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف 2 بندے ہوں گے, 2 امتی ہوں گے. کتنے امتی؟ 2 امتی ہوں گے. اور کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ صرف 1 امتی ہوگا, اور کوئی نبی تو اس حال میں بھی آئے گا, اکیلا آئے گا, کسی بدبخت نے ان کی بات کو نہیں مانا ہوگا. تو کہتے ہیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی امت دکھائے گا, بہت بڑی جماعت آئے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یدخل 70 ألفا من امتی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کرے گا, بغیر حساب اور عذاب کے داخل کرے گا. تو حضرت عکاشہ بن محصن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حدیث ارشاد فرمانے کے بعد چلے. اب ہم جو موجود تھے ہم سوچنے لگے وہ کون لوگ ہوں گے. کسی نے کہا جی اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے, کسی نے کہا جی فلاں ہوں گے, کسی نے کہا فلاں ہوں گے, جس کی زمانے میں جو بات ہے وہ کرتے رہے. تو بہرحال آپ گھر سے تشریف لائے, آپ نے فرمایا صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نبی جو آپ نے فرمایا تھا ہم تو اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے خوش نصیب ہوں گے 70,000 جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو کسی سے دم جھاڑ کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے. اس کا ایک معنی تو یہ غیر شرعی دم نہیں کروائیں گے, دوسرا معنی یہ ہے کہ احتیاطاً دم نہیں کروائیں گے. یہ بھی تکلیف نہیں ہے, پہلے جی دم کرو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. پہلی صفت لا یسترقون, کہ دم کا مطالبہ, جھاڑ پھونک کا مطالبہ نہیں کریں گے. ولا یتطیرون, اور بدشگونی نہیں لیں گے, کسی چیز بندے کو منحوس نہیں سمجھیں گے, فلاں منحوس کو دیکھا تھا نقصان ہو گیا, یہ ان کا عقیدہ نہیں ہوگا. اور تیسری صفت ولا یکتبون, بیماری کے وقت اپنے آپ کو داغیں گے بھی نہیں. اور چوتھی صفت وعلی ربہم یتوکلون, وہ صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000
بندوں کو جن کے اندر ایک صفت اللہ پر توکل کرنا ہوگا اپنی جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے حساب بھی نہ لیا جائے، آپ کو عذاب بھی نہ دیا جائے، بغیر عذاب کے بغیر حساب کے جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، تو اپنے اندر توکل پیدا کریں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل پیدا کریں، اس توکل کے دل کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، تب جا کر انسان کو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو خالص کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص کو سمجھنے کے بعد اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام کے اوپر استقامت دینا اور جب موت دینا ایمان کی حالت میں موت دینا اور ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔